إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں آنے جڑے ترس دیسی دید نو دن راتی اج انہاں وی باریاں ماریاں آنے جنج ہنجواں دی ٹوکی آن ویڑے اندر رو دیاں ہونے تیاریاں آنے جدو چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گے مارے اڈاریاں نے پنچھی اڑ گے مارے اڈاریاں نے تے اوتھے رہن لئی ایک کوٹھڑی ملدی جنوں بوئے تے ناہی باریاں آنے محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جان رسول اللہ امداد میری کرنے آ جان رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا.
ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان درود و سلام پڑھنے سے محروم نہ بچے، بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین. یہ یاد رکھیں ہک گل سچی تابع بنی تم پاک رسول والا. فل پھل شگوفڑے تد ہوندے جد ٹھیک ہووے کم مول والا. منڈ کپ کے پھل دی آس رکھن مندہ کم ظلوم جہول والا. عالم شاہ رسول دی نیک تابع سب چھڑ دے راہ فضول والا. سامعین و ناظرین، آپ احباب کے سامنے قرآن شریف کی آیہ مقدسہ پڑھی گئی کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ تو جانے والے ہمارے محترم کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں. ان اوصاف میں سے ان کا ایک وصف یہ تھا کہ اپنی جوانی کی عمر میں اور پھر بڑھاپے میں پہنچنے تک مسجد میں اذان دیا کرتے تھے اور صبح کے وقت جا کر مسجد کو کھولنا، نمازیوں کے لیے اذان کہنا اور قرآن شریف بیٹھ کر مسجد کے اندر پڑھنا، ان کے اندر ایک یہ خوبی پائی جاتی تھی. آج ہر انسان مساجد کے اندر جانے سے آری ہے. ہر بندہ اپنی اپنی مصروفیت کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں رہا، میری صحت اتنی اچھی نہیں، میں دنیا کے اندر اتنا پھنس چکا ہوں کہ مساجد کے اندر جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں رہا. ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، مساجد ویران پڑی ہیں. بڑے بڑے دعوے دار، بڑے بڑے اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار، صرف باتوں کی حد تک سمجھنے والے آج اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر حاضر نہیں ہو رہے. حضرات محترم، یہ دنیا عارضی جہان ہے، ختم ہونے والا جہان ہے. جو بندہ اس دنیا کے اندر آیا ایک نہ ایک دن اس عارضی دنیا کو چھوڑ کر جائے گا. آج ہر بندہ دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھ سمیت ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے، میرے پاس مکان میرا اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، لوگ میری جھوٹی تعریف کرتے رہیں، لوگ مجھے چوئی صاحب راجہ صاحب کہہ کر کہیں، میں کسی کے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کروں.
آج ہماری یہ سوچ بن چکی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیاری حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال نہیں ہے۔ مال میں سے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ اس کے لیے ہے جو اس نے کھا کر ضائع کر دیا، اس مال میں سے ایک حصہ اس کے لیے وہ ہے جو اس نے لباس خریدا، پہن کر پرانا کر دیا، ایک حصہ اس کے پاس وہ بچا کہ جو اس نے رائے خدا میں دے دیا۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مال اس کے پاس بچ جاتا ہے وہ اس کے وارثوں کا مال ہے، چاہے وہ اسے گناہ کے کام کے اندر صرف کریں، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی میں اس مال کو صرف کریں، اس کے بعد وہ مال اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ دوسری حدیث سماعت کریں، بے شمار بندے مجھ سے علم و عمل کے لحاظ سے یہاں پر موجود ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، صحابہ کرام کی جماعت ہمارے پاس موجود ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ایک سفر کر رہے ہیں۔ سفر کے دوران میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر پڑتی ہے کہ ایک بھیڑ کا مردہ بچہ، ایک تو مردہ اور دوسرا اس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، تم میں سے کون بندہ ہے جو اس بھیڑ کے بچے کو 1 درم کے اندر خرید لے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر آپ کے غلام محبت اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اسے 1 درم کے لیے فرما رہے ہیں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم میں سے تو کوئی بھی بندہ اسے 1 درم کے اندر بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، کیا بغیر پیسوں کے اس بھیڑ کے مردہ بچے کو کوئی لینا چاہتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک تو ہے مردہ، دوسرا اس کے اندر یہ عیب ہے کہ اس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اسے لینا پسند نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، لب ہلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، جس طرح تمہارے نزدیک اس بھیڑ کے مردہ بچے کی حیثیت ہے، یاد رکھو کہ دنیا کی مجھ محمد کے نزدیک یہ حیثیت ہے کہ جس طرح تم اس کو 1 درم کے بدلے میں بھی اور فری میں بھی لینا پسند نہیں کر رہے۔ اے میرے غلاموں سنو، یہ دنیا اور دنیا کا مال کہ آج جس کے بدلے میں ہم نے خدا کو بلا دیا، خدا کے رسول کو بلا دیا، اپنوں کے حقوق ختم کر دیے، رشتہ داروں کے حقوق ختم کر دیے، اپنی برادری کے حقوق ختم کر دیے، یتیموں اور مسکینوں کا ہم نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ اس مال کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ اے میرے صحابہ، جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، یا آنے والے لوگ جس دنیا کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کو اور مجھ محمد کو بلا دیں گے، اس دنیا کی حیثیت اس بھیڑ کے مردہ بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے والے بزرگوں کے لیے دعا فرمائیں کہ انہوں نے بڑی لمبی بیماری دیکھی، بچوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جتنا ان سے ہو سکا ان کی خدمت تواضع کرتے رہے۔ آخر انسان ہی ہوتا ہے، بے شمار کمی، بے شمار نقص رہ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ
ان کی کمیوں پیشیوں کو دور کرتے ہوئے ان کی جو انہوں نے اپنے والد صاحب کی خدمت کی ہے اسے قبول فرمائے. جو یہ اللہ اکبر کی صدا مسجد کے اندر بلند کرتے رہے، اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، اس قرآن کو ان کے لیے ذریعہ نجات اور اس قرآن کو ان کے لیے شافی بنائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. قبلہ پروفیسر صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ آئیں اور اپنے پیارے انداز میں سامعین و ناظرین سے مخاطب ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سامعین کرام، آپ نے بڑی اچھی باتیں سنی ہیں. اب میں حافظ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ آپ ہی بیان کر دیں، تو وہ بھی کہتے ہیں میں ہی دو چار باتیں جو آپ کے سامنے کر دوں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سچے لوگوں کے ساتھ ہے، جو سچائی کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں، سچی بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت بھی ان کو نصیب ہوتی ہے. تو سامعین کرام، یہ صداقت ایک ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی اس کا مقام و مرتبہ جو ہے اس کے کردار کو بلند کرتی ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی معیت عطا فرماتے ہوئے اس کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ اس کا راستہ جو ہے وہ سیدھا جنت کا راستہ ہوتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. سامعین کرام، سچائی جو ہے یہ کامیابی ہے، کامیابی کی کنجی ہے، اور اس کے الٹ جو ہے اس کا متضاد جو ہے وہ ہے جھوٹ. جس طرح ایک روشنی ہے اور روشنی کے الٹ جو ہے وہ اندھیرا ہے، اسی طرح سچائی جو ہے وہ روشنی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ اندھیرا ہے. اسی سامعین کرام، آپ نے اکثر جو ہے ایک امین و صادق کا لفظ سنا ہوگا. صادق وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، اور یہ خاص کر جو صفت ہے یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں. اور یہ صداقت ایسی ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو کوئی پیغام دیتا ہے، جب کوئی کسی سے کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کو پرکھا جاتا ہے کہ آیا یہ صداقت کے اس معیار کے مطابق اس کی زندگی ہے کہ نہیں، اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے جو کامل نمونہ پیش کیا تھا وہ صداقت تھی، سچائی تھی. اور اسی طرح جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو توحید کو مان لو، ایک اللہ کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت کی لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ لوگو میں نے تمہارے سامنے ایک عرصہ گزارا ہے، آپ نے مجھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا، لوگوں کے ساتھ معاملات، معاشرت، دیگر تمام جو لوازمات زندگی کے ہوتے ہیں، حیات کے ہوتے ہیں، ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے مجھے کیسے پایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ امین اور صادق ہیں. اس طرح یہ صداقت جو ہے یہ بڑی معیار کی بات ہے. کریکٹر جو ہے، کریکٹر بلڈنگ میں اس کا کام ہے. اور سامعین کرام، پھر میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل چونکہ عموماً لوگ جو ہے وہ جھوٹی آنا کی خاطر طرح طرح کی ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں کہ اصل جو سچائی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. سچائی جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سچائی کیریکٹر بلڈنگ میں اس کا بہت ہی عام جو ہے وہ حصہ ہے. اور سامعین کرام، چونکہ ایک بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے، سچائی کو اپنی زندگی میں لے آئے تو وہ ساری کی ساری برائیاں ختم کر دیتا ہے. زندگی میں جتنی اس کی برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم کر دیتا ہے. اس لیے کہ جب بھی ایک ایک کو سامنے رکھ کے وہ سچی بات کرے گا تو اسے کبھی معاشرے کا خوف آئے گا، کبھی قانون کا خوف آئے گا، سزا کا خوف آئے گا، تو پھر وہ چھوڑ دے گا. اسی طرح ایک بزرگوں نے جو ایک بندے کو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنے کردار کو بنانے کے لیے کہا کہ آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں. اس نے یہ کہا تھا کہ میرے اندر بے شمار خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، میں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اس کا نسخہ بتایا تھا، دوائی بتائی تھی کہ اگر آپ جھوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سچائی کو اپنا لیتے ہیں تو پھر آپ ساری برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح اس بندے نے اس فلسفے پہ عمل کیا، اس نسخے پہ عمل کیا
تو ایک ایک کر کے اس کی زندگی سے ساری کی ساری برائیاں نکل جاتی ہیں۔ اور سامعین اکرام، جن کی آج یہ مہینہ جو لگا ہے وہ غوث اعظم محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم کے حوالہ سے ہے، عبد القادر جیلانی جن کا نام ہے۔ تو ان کی سیرت جو تھی اگر اس کو بھی دیکھیں کہ ایک اپنی ماں کے کہنے پہ جھوٹ کو سامنے نہیں رکھتے، اپنا مال حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، چور ہیں، وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ماں کا حکم مانتا ہے اور اپنے رب کے ہم جو ہے حکم نہیں مانتے۔ تو اس طرح سامنے کہا زندگی میں سچائی کو لے آئیں تاکہ زندگی جو ہے اس میں سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی آنے والی منازل کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاک پڑھیں، ابھی تھوڑا جا وقت باقی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا کریم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ مرحوم حاجی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص شریف، سورہ فاتحہ شریف 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص شریف 3 بار پڑھ لیں جب تک وقت ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوران ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، اللہ درود پاک سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص شریف پڑھ کر سوال کریں۔ کلام پاک پڑھی میرے کو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان أقسمت عليك يا بده بسبيل الهبابية بسبيل العرضية أشمه نشمه حتى شنتا شتي بده یا الہی جو پاک کلام پڑھی گئی ہے یہ تیری بات میں لے اچھے حضرتاً نظرانہ تین عقیدت میں پیش کرنے کے آمین۔ یا الہی اس پاک کلام دا سبب پیاریا کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ لے اچھے حضرتاً نظرانہ تین عقیدت میں پیش کرنے کے آمین۔ یا الہی سرکار دے وسیلہ جمیلہ نار جمیع انبیاء اکرام اولیاء اعظام ملائکہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور جنہیں بھی اولیاء اعظام نے انہوں دی بارگاہ لے اچھے حضرت نظرانہ تین عقیدت میں پیش کرنے کے آمین۔ یا الہی اس پاک کلام دا سبب جنہیں بھی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ان تک جنہیں بھی مرد عورتاں بچے بڑے چھوٹے جنہیں بھی مومنین مسلمان جنات انسان اس دنیا فانی تو چلے گئے نے انہوں نے پیش کرنے سال کرنے قبول فرما آمین۔ اس پاک کلام دا ثواب جو میری منت کی گئی ہے پاک کلام دا ثواب مرحوم نو اسال کرنے قبول فرما آمین۔ میرے مولا انہاں دے درجات نو بلند فرما انہاں دیاں قبر دیاں منزلاں نو آسان فرما آمین۔ کروڑ جنت عطا فرما آمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے پنجتن پاک دے صدقے حضرت زین العابدین دے صدقے لاحقین و صبر جمیل عطا فرما مرحوم کول جو حیات وچ صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گیا غلطیاں کوتاہیاں ہو گیا میرے مولا اپنے پیارے حبیب دے صدقے نال معاف فرما آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول حلق و نور عرش و زینت فرش
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے
سبز گنبد والے منظور دعا کر لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا